السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے 6 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آج ہم 7واں پارہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کافی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھا جائے اور پھر انسان کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ تو اس سے پہلے ہم جو کل 6واں پارہ پڑھا تھا اس کے اہم پوائنٹ دہرا لیتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ مظلوم کس طرح بات جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ مظلوم جو ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ پکار پر کر بھی اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ پھر اللہ اور تمام رسولوں پر ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پھر سبت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں میں جو سبت کا دن تھا اس کے بارے میں پڑھا جو انہوں نے زیادتی کی تھی۔ پھر عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح جسم اور روح کے ساتھ مکمل اٹھا لیا۔ پھر ہم نے سود کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے مضبوط لوگوں کے بارے میں پڑھا، پھر یہودیوں میں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن میں کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر عقیدہ 3 خداؤں کا عقیدہ وہ ہم نے پڑھا۔ پھر کلالہ کے بارے میں پڑھا کہ کلالہ کون سے کلالہ کا کیا مطلب ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں دسترخوان کے بارے میں، اور پھر حلال جانور کون سے ہیں اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا، پھر توکل علی اللہ پڑھا، اور میثاق عہد اور پھر قرض حسنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر یہودیوں کا عقیدہ کہ ہم اللہ کے پیارے اور اس کے بیٹے ہیں یہ پڑھا۔ پھر حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو نعمتیں یاد کرانے کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر سورہ انعام میں توکل والے لوگ کون سے ہیں، اور پھر لوگوں کا یقین اور فاسق لوگوں کو کیا سزا دی گی، اور پھر آدم کے 2 بیٹوں کا ہم نے قصہ پڑھا۔ پھر وسیلہ کا مطلب پڑھا، یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے، تو یہاں وسیلہ سے مراد جہاد ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ تو اس یعنی کہ جہاد ہے وسیلہ اختیار کرو، جہاد کرو۔ پھر دنیا اور آخرت میں رسوائی کن لوگوں کو ملتی ہے، پھر انصاف کرنے والے اللہ کے دوست کون سے لوگ ہیں، تو متقین کے لیے پھر کون سی ہدایت اور نصیحت ہے یہ ہم نے پڑھی۔ پھر یہود و نصارہ کا پڑھا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیوں نہ ان کو بناؤ، اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی۔ پھر کس کو دوست بنایا جائے یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین جو ہیں وہ دوست ہیں تمہارے، وہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم طاغوت کی بندگی کرنے والوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ رب والے کون سے ہیں، ربانین کون سے ہیں۔ پھر استغفار کی اہمیت اور جنت والے لوگوں کا مقام پڑھا۔ پھر غلو کا مطلب پڑھا، کن پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں وہ پڑھا ہم نے۔ پھر سین کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب ہم آج 7واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من ہمزہ و نفثہ نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اس قرآن میں مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے قیامت والے دن، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ اور وَإِذَا سَمِعُوا، جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اتارا گیا طرف رسول کے، ترا دیکھتا ہے تو، أَعْيُنُهُمْ آنکھوں ان کی کو،
تو فیضو من الدمع کہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق اس چیز سے کہ پہچان لیا ہے انہوں نے حق کو، یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھتے ہم کو مع الشاہدین گواہوں میں سے، وما لنا اور کیا ہے ہم کو کہ لا نؤمن باللہ کہ ہم نہ ایمان لائیں ساتھ اللہ کے، وما جاءنا اور ساتھ اس چیز کے کہ آئی من الحق حق ہمارے پاس، یعنی نطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ان یدخلنا کہ داخل کر دے ہم کو ربنا رب ہمارا مل قوم الصالحین صالحہ قوم میں سے۔ اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یعنی قرآن شریف، تو دیکھتا ہے تو حق بات کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابھر رہی ہیں اور کہتے ہیں مالک ہمارے ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہوں میں لکھ لے، اور ہم کو کیا ہے کہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ یعنی کہ جو برحق ہے بات ہم تک پہنچا دی، حق بات ہم پر پہنچا دی، یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور اس بات کی خواہش نہ کریں کہ ہمارا مالک ہم کو نیک بخت لوگوں کے ساتھ داخل کر۔ تو فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس ثواب دیا اللہ نے ان کو بما قالوا ساتھ اس چیز کے جو تھا، یعنی کہ کہتے جنات تجری من تحت الانہار، ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کو جنتیں مل گئیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ان کو نیکی کا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور جٹلایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جٹلایا، تو وہی لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قصہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ کفار مکہ نے بادشاہ کو اکسایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی اہانت کرتے ہیں اور ان کو عبد کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور منجلا دوسرے سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی سوال کیا۔ تو اس پر حضرت جعفر بن طیار نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، تو نجاشی نے سن کر کہا کہ بینہ یہی چیز انجیل میں ہے، اور وہ رونے لگے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور اپنے قوم کے اسلام لانے کی اطلاع دی تھی۔ یہ 70 اور بعض روایات کے مطابق 30 آدمی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی، جسے سن کر وہ رونے لگ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو مت حرام کرو پاکیزہ اس چیز کو، ما احل اللہ لکم جس کو حلال کیا ہے اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، ولا تعتدوا اور مت تعدی کرو یعنی کہ نکل جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جانے والوں کو، یعنی کہ حد سے نہ نکلو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا اور کھاؤ مما رزقکم اللہ جو رزق دیا ہے اللہ نے تم کو، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تمہارے ساتھ ہے، وہ جو تمہارے ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہو، یعنی کہ تم جو ہے وہ جس پر تمہارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لا یؤاخذکم اللہ اور نہیں پکڑے گا تم کو اللہ باللغو ساتھ لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں کے، یعنی کہ جو قسمیں تم ویسے ہی کھا لیتے ہو اپنے دل سے نہیں کھاتے، ان قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان لیکن ان قسموں پر تمہاری پکڑ ہوگی جو تم نے قصداً کھائی ہوں گی۔ فکفارۃ الطعام تو پس ان قسموں کا کفارہ کیا ہے کہ کھلا دینا ہے 10 فقیروں کا کھانا درمیان، یعنی کہ وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑے ان کو پہلانا جو اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو، او تحریر رقبۃ یا ایک بردہ آزاد کرنا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا۔
فمن لم یجد فصیام، پس جو کوئی نہ پائے پس وہ روزے رکھے ثلاثاتی ایام، 3 دن کے۔ تو جو بندہ جو ہے یہ کام نہ کر سکے، یعنی کہ وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا اور 10 مسکینوں کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ، اور یہ کفارہ بن جائے گا ایمانکم، تمہاری قسموں کا۔ تو تمہاری قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، تو پھر وہ اس کی قسموں کا کفارہ بن جائے گا جو اس نے کھائی ہوں گی۔ اور اس لیے اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے نشانیاں اپنی، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، جو ایمان لائے ہو سوائے اس کے نہیں کہ شراب، جوا اور تھان بتوں کے، والازلام اور تیر فال کے، رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل ہیں، شیطان کے کام ہیں، یہ شیطانی کام ہیں۔ تو فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو پس ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب جوے کو حرام قرار دے کر اب اس آیت میں ان کے دینی اور دنیاوی مفاسد بیان فرمائے، اور دینی مفاسد یہ ہیں کہ شراب، جوا، نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتی ہے، اور دنیاوی مفاسد یہ ہیں کہ باہم عداوت اور کینہ پیدا کرتے ہیں، اور ان دونوں میں مفاسد کا پایا جانا بالکل واضح ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط بندھی جائے وہ جوا ہے، اور شطرنج وغیرہ میں گو شرط نہیں بندھی جاتی، مگر یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ انما یرید الشیطان، بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ، یہ کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، یعنی کہ کینہ، دشمنی، عداوت آپ کے درمیان ڈال دے، فی الخمر والمیسر، بیچ شراب اور جوئے کے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور جب تمہارے درمیان دشمنی بڑھ جائے گی، کینہ، بغض بڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے غافل ہو جاؤ گے، فہل انتم منتہون، پس کیا ہو تم باز رہنے والے۔ تو اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ڈر جاؤ، بے شک پھر جاؤ گے تم، بس جانو یہ کہ اوپر پیغمبر ہمارے کے پہنچانا ہے ظاہر، یعنی کہ یہ جانتے رہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے رسول کا کام تو یہی ہے اور کچھ نہیں، کھول کر اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے ہیں، جناح، اس بات میں گناہ، فیما طعموا، کہ کھایا انہوں نے جس وقت کہ اذا ما اتقوا، پرہیزگاری کریں، وآمنوا، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کریں نیک، یعنی کہ ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو پہلے کھا پی چکے ہیں، بس جب وہ شرک سے بچتے رہیں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں، تو ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری کریں، وآمنوا، اور ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری کریں، واحسنوا، اور احسان کریں، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، اس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا جو ہے وہ بدلہ ملے گا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی۔ ابن کثیر۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تقوی اور ایمان کا حکم صرف تاکید کے لیے ہو، اور دوسرا مطلب وہ ہے جس کی طرف مترجم نے قوسین کے درمیان دی ہوئی وضاحت سے اشارہ فرما دیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اول مرتبہ تقوی سے مراد شرک سے بچنا ہے، اور دوسری بار یہ حکم گناہوں سے بچنے کے لیے ہے، اور تیسری مرتبہ صغائر سے بچے رہنا مراد ہے۔ اس طرح پہلی مرتبہ ایمان سے اللہ رسول پر ایمان لانا مراد ہے، اور دوسری مرتبہ ایمان سے اس پر ثابت قدم رہنا مراد ہے۔ فتح القدیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ آزماوے گا تم کو اللہ،
بشین کسی چیز کے ساتھ، من الصیدی یعنی شکار سے، تنالوہ پہنچتے رہیں اس کو، ایدیکم جو ہاتھ تمہارے، یعنی کہ جب تم اس پہلے لوگ جو ہیں وہ جاتے تھے جب عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت شکار جو تھا نا وہ ان کو بالکل قریب سے گزرتا تھا، تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا تھا شکار سے کہ ان کے ہاتھوں کے قریب تھا، وَرِمَاحُکُمْ اور نیزے تمہارے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ قریب تھے، لیکن اللہ جاننا چاہتا تھا، مَن يَخَافُهُ کہ کون ڈرتا ہے، بالغیب غیب بن دیکھے، یعنی کہ اللہ کی آزمائش تھی کہ اللہ نے ان دنوں میں وہ شکار جو ہے وہ منع کیا تھا، تو اس لیے وہ آزمائش تھی، تو اللہ نے دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ان سے غائب میں ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ پس جو کوئی حد سے نکل جائے، بعد ذَلِکَ بعد اس کے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو پس اس کے واسطے عذاب ہے بڑا ہی دردناک۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع کر دیا گیا تھا، تو اس لیے یہ سے آزمائش ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید مت مار ڈالو شکار کو، وانتم حرم اور تم احرام میں ہو، ومن قتلہ اور جو کوئی مار ڈالے گا اس کو، منکم تم میں سے، متعمدن فجزاء پس بدلہ ہے اس کا، مثل ما قتل من النعم مانند اس کے جو مارا ہے ایسا ہی جانور، یحکم بہ حکم کریں گے ساتھ اس کے، ذوا عدل دو صاحب عدالت کے، منکم تم میں سے، ہدین قربانی، بالغ الکعبہ پہنچنے والی ہے کعبہ کو، او کفارۃ طعام مساکین یا کفارہ ہوگا کھانا کھلانا مسکینوں کا، یعنی کہ یا مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر جیسا جانور مارا تھا ویسا ہی جانور جو ہے وہ بدلے میں دے گا، اور او عدل ذالکا یا برابر اس کے، سیام روزے ہیں، لیذوق کا تاکہ چکھے، وبال امرہ اپنے کیے کا وبال، یعنی کہ جس بات سے منع کیا ہے اگر وہ باز نہیں آیا تو پھر یہ اس کو کام کرنے پڑیں گے۔ عفا اللہ معاف کیا اللہ نے، اما سلفا جو اس سے پہلے گزر چکا، ومن عادا اور جو کوئی پھر کرے، فینتقم اللہ پس بدلہ لیوے گا اسے اللہ، واللہ عزیز انتقام بے شک اللہ بدلے لینے والا غالب ہے، یعنی کہ یہ کام اس کو کرنا پڑے گا۔ احل لکم صید البحری اور حلال کیا واسطے تمہارے شکار جو ہے وہ دریا کا، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاع لکم فائدہ ہے واسطے تمہارے، والی سیارتی اور واسطے مسافروں کے، وحرم علیکم اور حرام کیا اوپر تمہارے، صید البری شکار کرنا جنگل کا، ما دمتم جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور ڈر جاؤ اللہ سے جو طرف اس کے اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے سب نے اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے، قیامت والے دن سب اسی کی طرف جھکو گے، کیونکہ کیا ہے اللہ نے کعبہ کو اس گھر حرمت والے کو باعث قائم رہنے کا، یعنی کہ لوگوں کا واسطے لوگوں کے، اور الشہر الحرام اور مہینے حرمت والے، والہدیہ اور قربانیاں، والقلائدہ اور گائے گلے میں پٹیاں ڈالنے والیاں، ذالکا واسطے اس کے، لتعلموا تاکہ جان جاؤ تم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ادب والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، وہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور اپنے لیے سال بھر کا جو ہے وہ سامان جمع کر لیتے، اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رہنے کا ذریعہ ہیں، اور ان کا لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہوتا اس اعتبار سے کہ ہدی کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم ہوتا، اور ہدی اور والے جانور جو ہیں وہ کوئی شخص لے کر چلتا تو اس کا تمام عرب احترام کرتے تھے، یعنی کہ مقصد یہاں کعبہ کی عظمت کو بیان کرنا تھا۔
یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام تفصیلات جانتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ تمہاری دینی معاشی مسلطیں جو ہیں وہ کس چیز میں ہیں اور کس چیز میں نہیں ہیں، لہٰذا تم ایک طرف اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے رہو اور دوسری طرف اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہو۔ اصل ایمان یہ ہے کہ بندے پر خوف اور رجا کی حالت طاری رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے خوف اور رجا کو تولا جائے تو دونوں برابر نکلیں، یعنی کہ خوف بھی ہو اور پھر یہ بھی ہو امید بھی ہو، یعنی کہ خوف اور امید کے درمیان جو ہے وہ انسان کا ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ حکم پہنچا دیا تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اور تم پر حجت قائم ہو گئی اور اب کسی شخص کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ قُل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ نہیں برابر ہوتا ناپاک اور پاک، ولو عجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خوش لگے تجھ کو بہتات ناپاک کی، تو اس لیے ڈرو اللہ سے اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ پوچھا کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کی جاویں تم پر، تسؤکم، تو ناخوش لگیں تم کو، وَإِن تسألوا، اور اگر سوال کرو تم، عنہا ان سے، ہی نہ ینزل القرآن، جب اتارا جاتا ہے قرآن، تبد لکم، تو ظاہر کی جائیں گی واسطے تمہارے، عفا اللہ، پس معاف کر دیا اللہ نے، عنہا ان سے، واللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور حمل والا ہے۔ اور اس طرح تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض قرار دے لو گے۔ اس بنا پر متعدد روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کے سبب کوئی ایسی چیز حرام ہو گئی جو پہلے حلال تھی۔ قد سالہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، تحقیق پوچھا تھا ان کو ایک قوم نے پہلے تم سے، پھر ہو گئے ساتھ اس کے کافر۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ، اور نہیں حرام قرار کیے اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، اور نہ ہی وسیلہ اور نہ حام، ولکن الذین کفروا، لیکن جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھ لیتے ہیں، علی اللہ الکاذب، اوپر اللہ کے جھوٹ، واکثرہم لا یعقلون، اور اکثر ان میں سے نہیں عقل رکھتے۔ تو 4 قسم کے جانور بیان کیے ہیں۔ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جو 5 بچے دے چکنے کے بعد 6ٹھی مرتبہ نہ بچے کو جنم دیتی تو اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے، اور صائبہ وہ اونٹنی جو کسی بیماری سے شفا یاب ہونے یا کسی مراد کے پورا ہونے پر بطور نذرانہ بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی، اور وسیلہ وہ بکری جو نر اور مادہ کو جنم دیتی تو نر کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اسے وسیلہ کہتے، اور حام اسی نسل کشی کے اونٹ کو جس کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، اسے بھی بتوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے۔ ابن کثیر۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ تَعَالُوا، اور جب کہا جاتا ہے واسے ان کے آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس چیز کی طرف جو اتاری گئی اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، طرف رسول کے، قالوا کہتے ہیں، حسبنا، کفایت ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں اپنے کو، اولو کانا آباؤہم، کیا اگرچہ تھے باپ ان کے، لا یعلمون، نہ جانتے، شیئن کچھ بھی، اگرچہ ان کے باپ کچھ بھی نہ جانتے تھے اور وہ راہ ہدایت نہ پاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنے ذمے پر لو جانو اپنیوں کو، لا یضرکم، نہ ہو اور نہ قائم رہنے والے ہو تم، من ضل، اس پر کہ ضرر کرے گا تم کو، اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے تم میں سے،
اللہ طرف اللہ کے مرجعکم پھر جانا ہے تم کو جمیعا سب کے سب، یعنی کہ مسلمانوں تم اپنے تئیں سنبھالو، اگر تم راہ پر رہو تو کسی کی گمراہی سے تمہارا نقصان نہ ہوگا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہ تم کو جو تم کرتے ہو اس کا بدلہ دے گا۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی درمیان تمہارے، یعنی کہ جو کئی مرنے لگے اس وقت، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو ایک میں سے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیتا پس وہ وصیت کر جائے، نسنانی ذوا عدل دو شخص ہیں صاحب اعتبار، منکم تم میں سے، او آخرانی اور دو سوائے، من غیرکم تمہارے غیر میں سے، اگر تم انتم ضربتم تم چلتے ہو بیچ فی الارض زمین کے، فاصابتکم مصیبت الموت اور پھر پہنچ جاتی ہے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما بند کر رکھو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ یعنی کہ صلاۃ کے بعد، نماز عصر کے بعد، فیقسمانی پس قسم کھائیں دونوں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم کہ اگر شک میں پڑو تم، لا نشتری کہ نہ مول لیویں گے، ہم بھی ساتھ اس کے سامنن بدلہ، ولو کانا ذا قربا اس قسم کے کچھ مول اور اگرچہ ہو صاحب قرابت، ولا نقتم شہادت اللہ اور نہ چھپائیں گے ہم گواہی اللہ کی، انا اذن لمن العاصمین تحقیق ہم اس وقت البتہ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی شرائع احکام کی اس قدر وضاحت اور بار بار ترغیب و ترہیب کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں تو تم ان کی گمراہی اور جہالت کی پرواہ نہ کرو، خود کو ٹھیک رکھو تو ان لوگوں کی جہالت کا تم پر کوئی وبال نہ ہوگا۔ بعض نے عیسائی سے یہ سمجھ لیا کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس نے غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اس کا غلط مطلب لیتے ہو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں سب کو گرفتار کر لے۔ ابن کثیر۔ اس کے باوجود اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ باز نہ آئیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں امر بالمعروف کرنے والوں پر کچھ بوجھ نہیں ہوگا۔ ابن کثیر۔ تو یہ جو ہے البتہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور وہ لوگ جن کو مصیبت آ جائے موت کی تو وہ اپنے درمیان دو گواہ کر لیں، اور پھر اگر دو گواہ جو ہیں وہ اپنے لوگوں میں سے نہ ملیں تو پھر دوسرے مذہب والے لوگ موجود ہوں تو ان کو جو ہے وہ گواہ بنا لیا جائے۔ تو ان کو پھر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نماز عصر کے بعد روکا جائے اور پھر وہ قسم کھائیں دونوں کہ ہماری گواہی سچی ہے، لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے ان کے حق میں گواہی دے سکتا ہے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا پس اگر خبر ہوئی اوپر اس بات کے کہ ان دونوں نے حق ثابت کیا، اسمن فاہرانی گناہ کیا ہے گناہ سے، فاہرانی پس اور دو شخص یقومانی کھڑے ہوئے، مقامہا جگہ ان کی، من الذین استحقا جن میں حق بات ثابت ہو گئی تھی، علیہم الاولیانی اوپر ان کے، فیقسمانی باللہ پس وہ قسم کھائیں ساتھ اللہ کی، لا شہاداتنا کہ البتہ ان کی شہادت حق کو البتہ زیادہ بہتر ہے، من شہاداتہما ان کی شہادت سے، وما اعتدینا اور نہیں حد سے نکلے ہوئے، انا اذن لمن الظالمین پس تحقیق اس وقت البتہ وہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی پہلے دونوں گواہوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کی، ایسا کیا تو بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ تو اس تدبیر سے جو اوپر بیان ہوئی ہے تو ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ
جو ہے وہ نزدیک ہوگی، یعنی جیسی کی تیسی اور جوں کی توں، یا یہ ہوگا کہ وہ یعنی وسیع اور گواہ جو ہیں وہ ڈریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہماری قسم کھانے کے بعد پھر وارثوں کی قسم دے دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی کا حکم سنو، اور وہ ہدایت کرتا نہیں ہدایت کرتا وہ تم کو ہدایت کرتا ہے اور نہیں ہدایت کرتا فاسق قوم کو۔ لہٰذا جھوٹی قسم نہ کھاؤ اور وصیت میں کسی وارث کی حق تلفی نہ کرو۔ آیت کی شان نزول میں مذکور ہے کہ ایک مسلمان بدیل اور دو نصرانی جو ہیں ایک سفر پر گئے، تو ایک جو بدیل تھا ان میں سے وہ بیمار پڑ گیا، اور اس نے اپنا جو ہے سامان کی فہرست بنا کر اس میں رکھ دی، اور سامان اپنے نصرانی ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ان نصرانیوں نے اس سامان میں سے چاندی کا ایک جام یعنی کہ پیالہ اڑا لیا۔ وہ پیالہ مکہ میں پکڑا گیا۔ وارثوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دعویٰ کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آخر وارثوں نے قسم کھا کر اس پیالے کی قیمت وصول کر لی۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول، پس وہ کہے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تھے تم؟ قالوا، کہیں گے، لا علم لنا، نہیں تھا علم ہم کو، انکا انت علام الغیوب، تحقیق تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جس وقت اللہ کہے گا، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، یاد کر میری نعمت کو اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر، جس وقت قوت دی تھی میں نے تجھ کو ساتھ جان پاک کے، یعنی کہ تیری مدد کی تھی روح قدس سے، تو لوگوں سے گود میں رہ کر اور بڑے ہو کر یکساں باتیں کرتا، اور جب میں نے تجھ کو کتابت یعنی کہ لکھنا، حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے چڑیا کی صورت بناتا اور میرے حکم سے پھر اس پر پھونک مارتا تو وہ سچ مچ میرے حکم سے چڑیا ہو جاتی، اور پھر مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے چنگا کر دیتا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو قبر سے زندہ نکال دیتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا وہ تجھ کو قتل نہ کر سکے، جب تو ان کے پاس معجزے لے کر آیا، پھر جو ان میں کافر تھے وہ کہنے لگے یہ تو کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جس وقت وہی بھیجی میں نے حواریوں کے، ان آمنوا بھی کہ ایمان لاؤ ساتھ میرے، وبرسولی اور ساتھ میرے رسول کے، قالوا کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون اور ہم گواہ ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جس وقت کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل یستطیع، آیا کر سکتا ہے ربو کا پروردگار تیرا یہ کہ اتارے اوپر ہمارے خوان آسمان سے۔ کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم میں ایمان ہے۔ وہ کہنے لگے ہم کو خدا کی قدرت میں کچھ شبہ نہیں، ہم یہ کہ کھائیں اس میں سے اور آرام پکڑیں دل ہمارے، اور جانیں ہم یہ کہ تحقیق سچ کہا تم نے ہم سے، اور پھر ہم اس نشانی پر گواہ رہیں۔ تو پھر کالا عیسیٰ ابن، کہا عیسیٰ بیٹے مریم کے نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدتن، اے پروردگار اتار ہمارے اوپر خوان آسمان سے، تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، کہ ہوئے واسطے ہمارے عید ہمارے اگلوں کو بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیاتن منکا اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا اور رزق دے ہم کو، انت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلھا، تو تیرے رب نے فرمایا کہ بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو علیکم پر تمہارے، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد جو کوئی بھی پھر تم میں سے کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، پھر اس کو میں ایسا عذاب دوں گا، لا یعذبہ احدا من العالمین، کہ جو عذاب عالموں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو پھر کچھ کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خوان اترا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے اور پھر وہ خوان نہیں اترا تھا۔ انہوں نے
واللہ علم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ بیٹے مریم کے کو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی پکڑو مجھ کو، وَأُمِّيَ إِلَٰهِينِ اور میری ماں کو، من دون اللہ یعنی کہ معبود اللہ کے، کالا سبحانہ کا کہا کہ پاک ہے تو، ما یکون نہیں واسطے میرے، ان اقولا کہ کہو، ما لیسا وہ جو نہیں ہے، بحق واسطے میرے حق، ان کنت قلتہ اگر کہا ہوگا یہ ان کو، فقد علمتہ تو پس تحقیق تو ضرور جانتا ہوگا، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے جی میں ہے، ولا علم اور نہیں جانتا میں، ما فی نفسی کا جو میرے دل میں ہے، انکا انت علام الغیوب اور پھر یہ جاننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کا۔ ما قلتو نہیں کہا میں نے، لہم واسطے ان کے، الا ما امرتنی مگر جو حکم دیا تھا تم نے، انہیں بدو یہ کہ عبادت کرو، اللہ ربی اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ میں نے تو جو تم نے حکم دیا تھا وہی ان کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، کیونکہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، اور جب تو نے مجھ کو اپنے پاس اٹھا لیا یعنی آسمان پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان رہا، اور سب چیزیں جو ہیں وہ تیرے سامنے ہیں، تجھے سب چیزوں کی خبر ہے، تو اگر تو ان کو عذاب کرتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دیتا ہے تو پھر بھی یہ تیرے تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو قال اللہ یعنی میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، پھر بندے کی کیا مجال کہ اپنے آقا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے، بالفرض میں نے ایسی کوئی بات کہی بھی تو تجھے اس کا ضرور علم ہوگا، کیونکہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، تو زبان سے نکلی ہوئی بات کیوں نہ جانے گا، تیرے سوا کسی کو علم غیب نہیں، جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب تیرا ہی عطا کرتا ہے، اور کسی کا علم تیرے علم کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی سمندر کے مقابلہ میں پانی کا ایک قطرہ، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ قال اللہ ھذا یوم کہے گا اللہ یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم کہ فائدہ دے گا سچوں کو سچ ان کا، یعنی کہ پھر اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، لیکن اس دن جو لوگ سچوں کو بھی جھوٹا بنا دیتے ہیں تو پھر اس دن ان کو پتہ چلے گا، لہم جنات کیونکہ پھر سچے جو ہوں گے ان کے لیے جنت ہوگی، تجری من تحت انہار جن کے نیچے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا ابدا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم راضی ہوگا ان سے اللہ، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت ہی بڑی مراد پانا ہے، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہت جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو کچھ بھی جس کے ہے، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ آگے ہے سورہ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس صورت جو ہے سورہ انعام، اس کے متعلق بعض انعام یعنی کہ مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ تو زمانہ نزول جو ہے یہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں ان کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔
اور یہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند کرا دیا۔ تو شان نزول، زمانے نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا۔ اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، اور قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی۔ تو آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گردنواح کے قبائل میں بھی پے در پے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا میلان بھی ظاہر کرتا تھا، اسے تان ملامت، جسمانی اذیت، معاشرتی اور معاشی جو ہے مقاطع کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع جو ہے یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی، جہاں سے اوس ہجرت کے باثر لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ یہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بھی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ تو بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتھر۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا پھر بہت ضرورت تھی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نازل کی۔ اس میں حضرت ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورہ انعام جو ہے وہ مکہ میں ہی ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور حضرت نے اسی وقت کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیا۔ اور اس صورت کی فضیلت میں بہت سے تابعین سے روایات ثابت ہیں، جن میں سے بعض مرفوع بھی ہیں، اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ صورت اصول عقائد کے اثبات اور مشرکین، اہل بدعت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے اقوال کے ابطال میں ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ پورے علم اصول عقائد پر حاوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سب تعریف واسع اللہ کے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور پیدا کیا اندھیرا اور اجالا، ثم الذین کفروا، پھر جو لوگ کافر ہو گئے، بربہم، ساتھ اپنے پروردگار کے، یعدلون، کسی کو برابر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے مالک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو اپنے مالک کے ساتھ ٹھہرا لیتے ہیں، وہی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہ دوسرے کسی میں تلاش کر لیتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، کیونکہ وہ ہے ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر تمہیں مقرر کی تمہاری اجل، یعنی کہ پھر میعاد ٹھہرا دی تمہاری کہ کتنی دیر تم نے ادھر زندہ رہنا ہے، واجل مسمى، پھر ایک وعدہ ٹھہرا دیا، یعنی کہ کس وقت تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اندہ اس کے نزدیک، ثم انتم تمترون، تو پھر تم قیامت پر کیوں شک کرتے ہو۔ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، بے شک وہی ہے اللہ بیچ آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، یعلم سرکم، اور جانتا ہے پوشیدہ، وجہرکم، اور پکار کر بولنا تمہارا، یعنی کہ جو تم پوشیدہ بولتے ہو اور پھر پکار کر بولتے ہو، یعنی چپکے چپکے جو کوئی بات کرتے ہو، کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپ چھپ کر کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور ان باتوں کو بھی وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ، اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی بھی نشانی، مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِم، اس کے پروردگار کی نشانیوں میں سے، اللہ کانوا، مگر ہوتے ہیں، انہا معرضین، اس سے منہ پھیرنے والے۔ لیکن جب کوئی نشانی ان کے مالک کی نشانیوں میں سے آتی ہے تو اسے غافل ہو جاتے ہیں اور اس پر خیال نہیں کرتے۔ فقط کذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے، بالحق، ساتھ حق کو، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، فسوف یأتیہم، پس البتہ آئے گی ان کے پاس، اب
امباؤ ما قانون پاس خبریں اس چیز کی کہ تھے بھی یستہزئون وہ اس کو ٹھٹھا کرتے، یعنی اس کو وہ ہنسی مذاق سمجھتے تھے۔ تو لم یروکم کیا نہ دیکھا انہوں نے اہلکنا من قبلہم کہ اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیا ہم نے من قرن کئی، یعنی کہ قرن کو کئی بستیوں کو، مکناہم فی الارض جن کو مقدور دیا تھا ہم نے بھی زمین کے، ما لم نمکن لکم جو کچھ کے مقدور نہ دیا تم کو، ورسلنا السماء علیہم اور بھیجا ہم نے می آسمان سے اوپر ان کے مدرارا برسنے والا، وجعلنا الانہارا اور کی ہم نے نہریں چلتی جو نیچے ان کے، من تحتہم فاہلکناہم پس ہلاک کیا ہم نے ان کو، بذنوبہم ساتھ گناہوں کے، وانشأنا من بعدہم قرنًا آخرین اور پیدا کیا ہم نے پیچھے ان کے قرن، یعنی اور لوگ دوسری امت پیدا کر لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے جو امت آئی تھی اس کو تو ہم نے زمین میں ایسا جماؤ دیا تھا، وہ اتنی طاقتور تھے، اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن انہوں نے جب بدعمالیاں کی تو ہم نے ان کو بدعمالیوں سے پکڑ لیا، ان کو ہم نے بہت زیادہ چیزیں دی تھیں، یعنی جیسے قوم نوح، عاد، سمود وغیرہ، تو یعنی ان کو تم سے بھی کہیں زیادہ قوت، ساز و سامان دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان دعوت حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن گیا، بارشوں اور پھر نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت اور سرسبز و شاداب تھے اور عیش و خوشحالی کا دور تھا، لیکن جب انہوں نے بغاوت، سرکشی کی، کمر باندھی تو ان کا نام و نشان ہم نے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری ہم نے امتیں پیدا کیں، الغرض منکرین اور مکذبین کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اگر اتارتے ہم اوپر تیرے کتاب، فی قرطاسٍ یعنی بیچ کاغذ کے، فلمسوہ پس اس کو ٹٹولتے، بِأَیْدِہِم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لَقَالَ الَّذِینَ تو البتہ کہتے وہ لوگ، کفروا جو کفر ہوئے ہیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب پر لے کر آتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو اب کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم اس طرح سے فرشتہ بھی اتارتے تو پھر بھی لَقُضِیَ الْأَمْرُ تو پھر جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا۔ تو فرشتے کیوں اترتے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا، پھر ان کو ڈھیل نہ ملتی، اور اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو پھر بھی یہ اسی شبہ میں پڑے رہتے جس شبہ میں یہ اب پڑے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے پہلے کئی پیغمبروں پر ٹھٹھا جو کر چکے، یعنی کہ پیغمبروں کے پہلے تو پھر جنہوں نے ان سے یعنی پیغمبروں سے ٹھٹھا کیا تھا ان پر وہی جس پر ٹھٹھا مارتے تھے لینے کا وبال آ گیا، یعنی کہ وہی وبال ان پر آ گیا جن پر ٹھٹھا کرتے تھے۔ ما کانوا بھی یستہزئون اور تھے وہ ٹھٹھا کرتے۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ اس لیے کہا کہ سیر کرو بھی زمین میں، پھر دیکھو کیوں کر ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پھر کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے بعض ان میں سے پوچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا، اس نے آپ ہی بندوں پر مہربانی اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ قُلِ اللّٰہِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کہو کہ لکھ دی ہے اللہ نے اپنی ذات اپنی کے اوپر مہربانی۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ اکٹھا کرے گا تم کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ نہ ایمان لا کر انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ اور جو کچھ بھی بستا ہے بیچ رات کے، والنہار اور دن کے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ جانتا ہے، یعنی کہ سب اسی کے اختیار میں ہے
اور وہ ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے حالوں کو جانتا بھی ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دو کہ کیا سوائے اللہ کے پکڑوں گا میں دوست، فاطر السماوات والارض، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا، یعنی کہ وہ آپ سے کھانا نہیں مانگتا بلکہ آپ کو کھانا دیتا ہے۔ تو اس لیے تحقیق میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں پہلے خدا کا حکم مانوں اور شک کرنے والوں میں سے نہ بنوں۔ تو اس لیے پیغمبر کہہ دے اگر میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے، قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس پر سے عذاب ٹل گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یعنی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تو اس سے عذاب ٹلے گا، کیونکہ اللہ اپنی رحمت سے ہی بخشے گا، اور یہ بہت بڑی مراد پانا ہے اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر لگا دے تجھ کو اللہ ضرر، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس نہیں کھولنے والا اس کو مگر إِلَّا هُوَ وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر لگا دے تجھ کو بلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پس وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، وہی غالب ہے، وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ کون سی چیز بڑی گواہی میں، قُلِ اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ ہے، شہید گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ سب سے بڑی چیز جو گواہی میں ہے وہ تو اللہ ہی ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وہی کیا گیا طرف میری، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ پہنچے، اَإِنَّکم، کیا تم، لَتَشْہَدُونَ، گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِہَةً، یہ کے ساتھ اللہ کے معبود ہیں اخری اور۔ قل کہہ دو لا اشہد، میں نہیں گواہی دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ وہ معبود اکیلا ہے، اور ہم بھی سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور واحد ہے، وہ صمد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تحقیق میں بیزار ہوں اس چیز سے جس کا تم شرک کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ روسا اہل مکہ کے جواب میں ہے، یعنی کہ جو اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے جواب میں ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے صدقِ نبوت کی شہادت پیش کریں، کیونکہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ تورات میں تو تمہارے آخری رسول ہونے کی کوئی ذکر نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن اتارا، اور جو اپنے معجزہ ہونے کے اعتبار سے میرے سچے نبی ہونے کی سری دلیل ہے۔ اسی کے پیش نظر فرمایا کہ یہاں گواہی قسم کو، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اس سے زیادہ کیا قسم ہو سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب، یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ، وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں اور نبی کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، نبیوں کی، آخری نبی کی نشانیاں بھی ساری موجود تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کو، یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اور ایمان نہ لائیں، یعنی کہ وہ نہ ایمان لے کر اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں، نہ ہی اللہ کو اس کا نقصان ہے، بلکہ ان کو خود ہی اس چیز کا نقصان ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور کون ہے بہت ظالم اس شخص کے باندھ لیوے علی اللہ کاذبا، اوپر اللہ کے جھوٹ، او کذبا بآیاتہ، یا اس کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو پھر نہیں چھٹکارا پائیں گے ظالم، تو بے شک پھر ظالموں کی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اس دن جس دن اللہ اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ہم واسطے ان لوگوں کے جو شریک لاتے تھے، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کو تھے تم دعوے کرتے۔
تو پھر کوئی بہانہ یا کوئی جواب یا کوئی عذر ان کو نہ ملے گا مگر جھوٹ بولنا۔ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارے مالک سے ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انظر کیف کذبوا، دیکھو کیوں کر جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم اوپر اپنی جانوں کے، وضل عنہم اور کھویا گیا ان سے، ما کانوا یفترون جو تھے باندھ لیتے، یعنی کہ جھوٹ جو باندھ لیتے تھے یا جن کے باتوں میں آگے تھے وہ سب کچھ ان سے کھو جائیں گی۔ ومنہم اور ان میں سے من یستمع الیک کہ کان دھرتا ہے طرف تیری، یعنی کہ کان لگا کر بعض ان میں سے سنتے تھے تیری باتوں کو، وجعلنا علی قلوبہم اور کیے ہم نے اوپر دلوں ان کے اکنتاً پردے لیکن ان کے کفر کے سبب، ان کے جھٹلانے کے سبب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کر دیے، ان یفقہوہ کہ نہ سمجھیں اس بات کو، وفی اذانہم اور اسی طرح ان کے کانوں میں بھی وقرا بوجھ ہو گیا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر دیکھ بھی لیں تمام نشانیاں تو لا یؤمنون نہ ایمان لائیں۔ کتنا سخت بات ہے جھوٹ بولنے کی، اللہ کے آیات کو انکار کرنے کی، کہ پھر نہ صرف ان کے دلوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہو جاتا ہے، اور ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ حتیٰ اذا جاؤک یہاں تک کہ جب آمیں تیرے پاس، یجادلونک جھگڑتے ہیں تجھ سے، یقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان ھذا یہ نہیں الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلوؤں کی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفار کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو سفیان، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ بھی شریک تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں اس قسم کا تبصرہ کرنے لگے۔ چنانچہ آیت میں اسی صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ منع بھی کرتے ہیں اس سے اور وہ دور بھی رہتے ہیں اس سے، وَإِنْ يُخْلِقُونَ اور نہیں ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر جانو اپنی کو، مَا يَشْعُرُونَ اور نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ نہ صرف خود اس سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے اور کہتے کہ یہ جادو ہے، کوئی سنے نہ قرآن کو، اور پھر اس میں ہیلے بہانے کرتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش کے دیکھے تو، اِذ وُقِفُوا علی النار جب وہ جس وقت کھڑا کیے جائیں گے اوپر آ کے، فقالوا پس کہیں گے، یا لیتنا اے کاش کہ ہم ردو پھیرے جائیں، لا نکذب اور نہ جھٹلاویں، بیااتی نشانیوں رب اپنی کو، ونکون من المؤمنین اور ہم ایمان والوں میں سے۔ اور جس وقت جو فرشتے ان کی جو ہے وہ نکالنے آئیں گے نا جان، اور پھر وہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت پھر وہ پچھتائیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم ان نشانیوں پر، اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آتے، اور کاش کہ ہم مومنوں میں سے ہوتے، تو آج ہم یہ آگ کے آگے کھڑے نہ ہوتے، بل بدلہم بلکہ ظاہر ہو گیا واسے ان کے، ما کانوا یخفون جو کچھ تھے چھپاتے، من قبل پہلے اس سے، ولو ردوا اور اگر پھیرے جامیں، لعادوا البتہ پھر جامیں، لما نہوا اس چیز کی کہ منع کیا گئے تھے اس سے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور البتہ تحقیق وہ جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں زندگانی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، اور اس وقت دیکھے جب اپنے پروردگار کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے تو پروردگار فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے، لینے مرنے بعد جی اٹھنا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارا دوبارہ یعنی کہ جی اٹھنا سچ نہیں ہے، وہ کہیں گے بے شک سچ ہے، اپنے پروردگار کی قسم۔ پروردگار فرمائے گا تم جو دنیا میں زندگانی کا انکار کرتے تھے اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد حسر الذین کذبوا تحقیق ہسارا پا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ جب آوے گی ان کے پاس قیامت ناگہاں،
قالو کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس الا ہم کو اوپر معافرتنا کہ تقصیر کی ہم نے فیہا بیچ اس کے وہم یحملون اوزارہم اور وہ پھر اٹھاویں گے بوجھ اپنے علی ظہورہم اوپر اپنی پیٹھوں کے الا ساء ما یزرون اور خبردار ہو برا ہے جو کچھ بوجھ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ پھر جو بوجھ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جن کو وہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ گمراہ کیا تھا ان لوگوں کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے اور پھر وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، مشغولہ، دل بہلانا، البتہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے۔ للذین یتقون اور ان لوگوں نے جو پرہیز تھے، کیا تم کو عقل نہیں؟ للذین یتقون جو پرہیزگاری کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا نہیں سمجھتے؟ قد نعلم تحقیق جانتے ہیں ہم، انہ لیحزنک الذی ہم تحقیق البتہ غمگین کرتا ہے تجھ کو جو کچھ کے کہتے ہیں۔ یقولون فإنہم لا یکذبون پس تحقیق وہ نہیں جھٹلاتے تجھ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالم جو ہیں وہ میری نشانیوں یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ ظالم جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیات سنانی شروع کی تو ان میں سے اکثر آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کی مخالفت پر کمر کس لی اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ ابو جہل سے بڑھ کر آپ کا کون دشمن ہوگا؟ لیکن حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ تم کو جھٹلا نہیں رہے بلکہ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں آگے صبر کا یعنی تسلی دی گئی ہے، وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے پیغمبر من قبلی سے پہلے، فَصَبَرُوا پس صبر کیا انہوں نے، عَلَىٰ مَا كُذِبُوا اس چیز کا جو جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا اور رضا دیے گئے تھے۔ تو ان پیغمبروں نے بھی جو جھٹلانے پر بھی صبر کیا اور جو ان کو تکلیفیں پہنچی ان پر بھی صبر کیا، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ آئی ان کے پاس مدد ہماری، ولا مبدل لکلمات اللہ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ اور تحقیق آئی ہے تیرے پاس من نبأ المرسلین بعض خبریں پیغمبروں کی۔ یعنی اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھے، جو پہلے پیغمبروں کی خبریں کچھ آئی ہیں، کچھ پیغمبروں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سچی خبریں تیرے پاس آ گئیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر گراں ہوا ہو اوپر تیرے اِعْرَاضُهُمْ ان لوگوں کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو پاس اگر تمہیں استطاعت ہے، اگر تو کر سکتا ہے، ان تبتغی نفقاً کہ ڈھونڈے سرنگ بیچ زمین کے، اور سلماً یا سیڑھی فی السماء بیچ آسمان کے، فتأتیہم بآیات پس لے آوے تو ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو البتہ اکٹھا کر دیتا ان سب کو اوپر ہدایت کے، فلا تکونن من الجاہلین پر ہرگز مت ہو جا تو جاہلوں میں سے، انما یستجیب الذین یسمعون لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں تھا تو کیونکہ اللہ ہر بندے کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، انما یستجیب الذین سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى یبعثہم اللہ اور مردے جلاوے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون پھر طرف اسی کے پھیرے جائیں گے، وقالوا اور کہا انہوں نے لولا نزل علیہ کیوں نہیں اتاری جاتی اوپر ان کے آیت کوئی نشانی من ربی ان کے رب کی طرف سے،
کل ان کو کہہ دو ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اتارے نشانی، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی بھی چلنے والا زمین میں ایسا نہیں ہے، ولا طائری، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیرو بجناحہ کہ اڑے ساتھ بازوؤں اپنے کے، الا امم مگر امتیں ہیں، امثالکم مانی تمہاری، ما فرطنا فی کتابی من شیء، اور نہیں کم کیا ہم نے بیچ کتاب کے کچھ چیز، پھر پروردگار اپنے کی یہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی ظلمات، ما فرطنا فی کتاب، نہیں کم کیا ہم نے بیچ کتاب کے، من شیء یعنی کہ کوئی بھی چیز، پھر طرح پروردگار کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس کے ہے یعنی لوح محفوظ میں، جو کہ تمام مخلوقات کے حوال پر پوری طرح حاوی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کی تحریر پر سیاہی خشک ہو گئی، اور اس سے قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، اور یہی اثر ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین سے متعلق تمام اصول، بنیادی امور بیان کر دیے، اور جن جزیات کا ذکر نہیں کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرما دی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دے اس سے بجا لاؤ، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی کتاب الہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو عورت اپنے وسمہ یا بناوٹی بال لگاتی ہے اس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے مگر مجھے کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس میں ایسی عورتوں پر لعنت ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حدیث کے جو اوپر بیان کیا کہ قرآن میں یعنی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جسے روکیں اسے باز ہو جاؤ، اسے منع ہو جاؤ۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دو کیا دیکھا ہے تم نے اپنے تئیں اگر آوے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، یا ہو تم کو قیامت یعنی کہ قیامت تمہارے پاس آ کھڑی ہو، غیر اللہ کیا غیر خدا کے، تدعونا پکارو گے تم، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، یا اپنی موت دیکھنے لگتا ہے، تو پھر اس وقت تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس وقت وہ خالص ہو کے اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ بل ایہو تدعونا، بلکہ اسی کو پھر پکارو گے تم، فیکشفو پس کھول دے گا، ما تدعونا جو کچھ کے بلاتے ہو تم، علیہ اس کی طرف، انشاء اگر چاہے، وتنسونا ما تشرکون اور بھول جاؤ گے جو کچھ شریک مقرر کرتے تھے تم۔ یعنی کہ پھر اس وقت تو شریک نہیں یاد رہتے، اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کی، من قبلک جو تجھ سے پہلے تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ساتھ فقر کے اور مرض کے، یعنی ان قوموں کو بھی ہم نے آزمائش کی، ان کے اوپر ہم نے فقیری اور ڈال دی، اور پھر ان کے اوپر امراض ڈال دیے، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی کہ ان کی فقیری اور ان کے جو مرض سے وہ سختی تکلیفیں آئیں، اس وجہ سے آئیں کہ تاکہ وہ عاجز کریں، اللہ کو پکاریں۔ فلولا اذ جاءہم پس کیوں نہ جس وقت آیا ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی ہماری، ولکن قست قلوبہم بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان اور زینت دی واسطے ان کے شیطان نے۔ تو آج کل ہمارے اوپر بھی جو سختیاں آئی ہوئی ہیں، آج کل یہ کرونا وبا کا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، تو اس وقت بھی یہ
آیت جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عاجزی کریں جن پر عذاب بھیجا جاتا ہے، کوئی سختی بھیجی جاتی ہے، کوئی تکلیف بھیجی جاتی ہے، کسی تکلیف میں کوئی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عاجزی کریں۔ لیکن ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان قوموں نے عاجزی نہ کی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ کیونکہ زینت دی واسطے ان کے شیطان نے جو کچھ کے تھے وہ کرتے۔ فلما نسوا، پس جب بھول گئے، ما ذکروا، جو کوئی نصیحت کیے گئے تھے، بھی ساتھ اس کے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے بھی ان کے لیے کھول دیے تمام دروازے ہر چیز کے، تو پھر ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، حتیٰ اذا فارغوا، یہاں تک کہ پھر وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو دیا ان کو، اخذناہم، پکڑا ہم نے پھر ان کو، بغتۃ، اچانک۔ تو پھر جب وہ بڑے ہی خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ شاید ہم تو بڑے اچھے اللہ کے پیارے ہیں، جن نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری دے دی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو یک بارگی پکڑ لیا، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، پس ناگہاں وہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ، پس کاٹی گئی جڑ اس قوم کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ سب تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یعنی اچانک ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنا تمام عیش و آرام بھول گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، اور اسی آس اور نا امیدی کی حالت میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب سختی اور مصیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر برے کاموں سے توبہ کرے، ورنہ غفلت بڑھتی جائے گی اور یک بارگی ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ توبہ کا پھر دروازہ بند ہو جائے گا اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ، کہ اگر لے جاوے اللہ، سمعکم، تمہاری سنوائی، وابصارکم، اور بینائی، وختم علی قلوبکم، اور پھر تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کرے کہ نہ تمہارے دلوں پر بھی مہر لگ جائے اور نہ تمہاری بنائی کام آئے اور نہ ہی تمہاری سماعت کام آئے۔ من الہ غیر اللہ، تو کون سا معبود ہے سوائے اللہ کے، یاتیکم بہ، کہ لا دے گا تم کو یہ سب چیزیں۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، ثم ہم یصدفون، پھر رہتے ہیں، تو پھر وہ اسی پر ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں، دلیلیں بیان کرتے ہیں، دلیلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قل ارائیتکم، کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم، اگر آوے تم کو، عذاب اللہ بغتتاً، اللہ کا عذاب یک بارگی، اور جہرتاً، یا اشکارا، یعنی کہ اگر تم پر اترے گا، حل یہلکو، تو کیا ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمین، مگر ظالم قوم، یعنی کہ کون تباہ ہوگا پھر اس طرح اگر عذاب آئے گا؟ وہی جو مشرک ہیں، وہی تباہ ہوں گے جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن و اصلح، پر جو کوئی ایمان لائے اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم، تو جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی، جو پہلے کیا تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو پھر اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو تو لگے گا ان کو عذاب، ان کی نافرمانی کی سزا ان کو ملے گی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ تھے ہی فسق کرتے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور اے پیغمبر کہہ دے تم سے کہ یہ نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی، اور نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل کہہ دو، هل یستوی الاعمی، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا، والبصیر، اور آنکھوں والا،
تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح سے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے جو ہے نا پیروی کرنے والا، نبی کی پیروی کرنے والا اور نہ پیروی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرا ساتھ ان کے لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف، نہیں واسطے ان کے سوائے اس کے دوست اور نہ شفاعت کرنے والا، تاکہ وہ بچے۔ یعنی خدا کے سوا نہ ان کا پھر کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور مت ہانک دیں ان لوگوں کے کہ پکارتے ہیں ربہم، اپنے پروردگار کو، بالغداوتی والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں منہ اس کا، یعنی خلوص سے صرف اللہ ہی کے طالب ہیں، اور اس کو اپنے پاس سے مت نکال۔ ما علیک من حسابہم، نہیں اوپر تیرے حساب ان کے سے، من شیء کچھ، وما من حسابک علیہم، نہ حساب تیرے سے ان کے کچھ۔ یعنی کہ کافر کہتے تھے، جو تمہیں کافر کہتے ہیں ان کا کہنا نہ من، تجھ کو ان کا حساب دنیا نہ نہیں دینا اور نہ ہی تیرا حساب انہوں نے دینا ہے، یعنی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، جو تم نے کیا ہے تمہیں ملے گا اور جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کو ملے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پس ہانک دے ان کو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پس ہو جائے گا تو ظالموں میں سے۔ بلکہ ہر ایک کو اپنے عمل کی جواب دہی خود ہی کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں نے تو آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں، یعنی خدا کے طالب اگرچہ غریب ہیں، انہی کی خاطر مقدم ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی اختیار کرنے والے زیادہ تر غلام اور عام بے بس اور بے کس قسم کے لوگ تھے، تو قریش کے بڑے بڑے سردار اور کھاتے پیتے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھی اس قسم کے گھٹیا طبقہ کے لوگ ہیں، اگر ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں گے۔ تو اس بارے میں متعدد روایات ثابت ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے چند سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے، اس وقت آپ کے پاس صہیب، حباب اور عمار اور ان جیسے چند اور غریب قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو اپنی قوم میں سے یہی لوگ ملے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اپنا فضل کیا ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اپنے پاس سے دفع کریں تو شاید ہم بھی آپ کی بات سن لیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح فتنہ میں ڈالا ہے ہم نے بعض ان کے کو، یعنی آزمایا ہے ساتھ بعض کے، لَيَقُولُوا، کہ کہیں آہَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ، کہ یہی ہے احسان اللہ کا اوپر ان کے، مِن بَيْنِنَا، ہم میں سے، أَلَيْسَ اللَّهُ، کیا نہیں ہے اللہ، يَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، جاننے والا کہ کون سے شکر کرنے والے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تو جانتا ہے کہ شاکر کون ہے، شکر کرنے والے کون ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب آئیں گے تیرے پاس وہ لوگ کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ نشانیوں ہماری کے، پس کہ سلامتی ہے اوپر تمہارے، پروردگار نے اپنے اوپر اپنے فضل و کرم سے یہ لکھ دیا ہے کہ مہربانی کرے گا، یعنی جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی گناہ کار بیٹھے جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور پھر سمجھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی حالت بہت درست کر لے اور پھر نیک کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں نشانیاں اپنی، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے راہ گناہ گاروں کی۔ قُلْ إِنِّي نَهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تحقیق میں منع کیا گیا ہوں اس سے کہ عبادت کروں ان کی، پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے کسی اور کو۔
قل لا اتبع اخواکم، کہ نہیں پیروی کی میں نے خواہشوں تمہاری کی، قد ضللت تحقیق گمراہ ہو جاؤں میں، اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہ ہوں میں راہ پانے والوں میں سے۔ کل کہ انی علی بینۃ، تحقیق میں اوپر دلیل روشن کے ہوں، من ربی اپنے پروردگار کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلایا تم نے، بھی اس کو، ما عندی نہیں وہ میرے پاس، ما تستعجلون جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الی اللہ لیکن حکم تو واسع اللہ ہی کے ہے، یقص الحق کا بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین اور وہ بڑا ہی اچھا جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جس عذاب کی ہمیں کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، اگر ایسا نہ کیا تو عذاب آ جائے گا، تو پھر لے آؤ عذاب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں کب کا عذاب لا چکا ہوتا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب لانا نہ لانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو میں عذاب نہیں ان لوگوں کو دوں گا، کیونکہ جب کسی قوم میں عذاب آتا ہے تو نبی وہاں سے نکل جاتا ہے عذاب سے پہلے۔ کلو انا اندی، اگر تحقیق میرے پاس ہوتی وہ چیز، ما تستعجلون بھی جس چیز کو تم مانگتے ہو جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی البتہ فیصل کیا جاتا کام درمیان میرے اور تمہارے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ اور نزدیک کسی کے ہیں کنجیاں غیب کی، لا یعلمها الا ہوا نہیں جانتا اس کو مگر وہ، وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور جانتا ہے جو کچھ بھی جنگل کے اور دریا کے ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی بھی پات، یعنی کہ کوئی بھی پتا نہیں گرتا، الا یعلمها مگر جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ اور نہیں گرتا کوئی دانہ، فی الظلمات الارض بیچ اندھیروں کے، یعنی حلق میں سے کسی ایک بندے کو بھی امور غیبہ کا علم حاصل نہیں، یہ خاصہ خدا کا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جو نجومی پنڈت یا مال یعنی کہ اپنی غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ پیش آنے والی باتیں بتاتے ہیں، وہ سب جھوٹے اور ٹھگ ہیں، اور ان کے پاس جانا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی کسی کا کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ادھر کے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها نہیں جانتا اس کو الا ہوا مگر وہ، وَیَعْلَمُ وہی اللہ ہی جانتا ہے غیب کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے اسی کو معلوم ہے کہ جو کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں یعنی زمین کے اندر یا طریق مقاموں میں اور جاتا ہے، اور نہ کوئی ہرا نہ کوئی سوکھا، جو کوئی بات ایسی نہیں جو کھلی کتاب یا لوح محفوظ میں نہ لکھی گئی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے اللہ، يَتَوَفَّاكُمْ جو قبض کرتا ہے تم کو، یعنی کہ تم کو موت دیتا ہے یا سلا دیتا ہے، باللیل ساتھ بیچ رات کے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جو کچھ بھی تم کماتے ہو بیچ دن کے، وَالنَّهَارِ پھر اٹھاتا ہے تم کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ پھر اٹھاتا ہے تم کو، فِيهِ بیچ اس کے، لَا يُقْضَى أَجَلٌ تاکہ پورا کیا جاوے وقت، مسمى مقرر کیا ہوا، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر تم اسی طرف پھر جانا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ پھر تمہیں خبر دے گا وہ، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس چیز کے جو تم کرتے تھے۔ یعنی ساری غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، وہی تمہیں جو ہے تمہاری روح کو قبض کرتا ہے رات کو، اور پھر دن کو جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی غالب ہے، فوق عباد ہی اوپر اپنے بندوں کے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَاتٍ اور پھر وہ بھیجتا ہے اوپر تمہارے نگہبان، یعنی اللہ تعالیٰ نے
تمہاری نگہبانی کے لیے کئی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت، توفتہ تو قبض کرتے ہیں اس کو رسولنا بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور نہیں وہ کمی کرتے، یعنی کہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی بات میں، یعنی کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، جیسا کہ قرآن کی متعدد آیات اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فوق عبادی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر کامن غلبہ اور اقتدار رکھتا ہے۔ تو حضرت انس سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا موت کا فرشتہ ایک ہے یا بہت سے؟ تو آپ نے انہیں یہی جواب دیا، اور دلیل میں یہ آیت تلاوت کی، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور در حقیقت موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، مگر فرشتے چونکہ اس کی طرف سے مامور ہیں، اس لیے ان کی طرف بھی روح قبض کرنے کی نسبت کر دی گئی ہے، یعنی کہ جب وہ جہاں تک کہ جب آتی ہے ان کو موت تو قبض کرتے ہیں اس کو بھیجے ہوئے ہمارے، اور وہ نہیں کمی کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر پھیرے جاتے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے، مولاہم الحق، جو کارساز ان کا ہے، یعنی حق خبردار ہو، الا لہ الحکم، واسطے اسی کے ہے حکم سارا، یعنی کہ یہ سب بندے اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں اور ان کا حقیقی مالک ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، ہوا اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، اے پیغمبر کہہ دے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون بچا کر لاتا ہے، ایسے سخت وقتوں میں تم اس سے دعا کرتے ہو، تدعونہ تضرعا وخفیہ، یعنی کہ تم اس سے چپکے چپکے بھی دعا کرتے ہو اور پھر خفیہ خفیہ بھی دعا کرتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر نجات دے گا تو ہم کو اس آفت سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ کل کہہ دے اللہ ینجیکم منہا، اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، یعنی کہ جیسے ہی تمہیں نجات مل جاتی ہے سختی سے تو پھر تم دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ جب تک جو پریشانی مصیبت ہوتی ہے اس وقت تو خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ سختی ٹلتی ہے پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ کل کہہ دو هو القادر، وہ قادر ہے، الا ان یبعث علیکم، اوپر اس کے کہ بھیجے تم پر، عذاباً عذاب، من فوقہ، اوپر تمہارے سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا ملا دے تم کو، شیعاً گروہوں میں، ویذیق بعضکم، تاکہ چکھا دے تم کو بعضے تمہارے کو، بأس بعض، لڑائی بعض کی۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ کیوں کر طرح طرح بیان کی ہم نے نشانیاں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ دیکھیں میری آیتوں کو، دیکھیں میری نشانیوں کو، دیکھیں کہ کس طرح میں نے اپنی نشانیاں بھیجیں تاکہ تم سمجھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو قوم تیری نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے۔ کل کہہ لست علیکم بوکیل، تو میں اوپر تمہارے وکیل نہیں ہوں، میں اوپر تمہارے دروغہ نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، واسطے ہر خبر کے وقت ہے قرار پکڑنے کا، وسوف تعلمون، البتہ جان جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ وہ عذاب ہے جسے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی، پس اوپر نیچے سے عذاب کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، مگر تیسری دعا کہ میری امت جو ہے آپس کے تفرقے اور جنگ و جدال سے محفوظ رہے، منظور نہیں فرمائی گئی۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان جو ہیں ان میں کئی فرقے بن گئے ہیں۔
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو جگڑتے ہیں بیچ نشانیوں ہماری کے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس منہ پھیر لے ان سے، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ بحث کریں بیچ بات سوائے اس کے، یعنی کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بلا دے تجھ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس مت بیٹھ پیچھے یاد آنے کے، مع القوم الظالمین، ساتھ قوم ظالم کے۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں دین میں نکتہ چینی کریں تو ان کی مجالس سے سرک جائیں، اور اگر خطرہ ہو کہ باتوں میں مشغول ہو کر وہاں سے سرکنا بھول جاوے تو نصیحت کرنے کے وقت کے علاوہ ان میں بیٹھنا موقوف کر دیا جائے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہو گئی تو مسلمانوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ اس قطع تعلق کی صورت میں تو ہم نہ مسجد میں جا سکتے ہیں نہ طواف کر سکتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو لیکن اس شرط پر کہ نصیحت ان کو کرتے رہو، شاید کہ اس قسم کی یاد گوئی سے وہ باز آ جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور نہیں اوپر ان لوگوں کے پرہیزگاری کرتے ہیں حساب ان کے سے کچھ، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، اور لیکن نصیحت کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچیں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو کہ پکڑتے ہیں دین اپنے کو، لَعِبًا وَلَهْوًا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور فریب دے دیا ان کو زندگانی دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں ہی غرق ہو گئے، وذکر بھی، اور نصیحت کر ان کو ساتھ اس کے، ان تبصرا نفس، کے پاک کے ہلاکت میں سونپا جاوے ہر جی، بما کا سبب، اس چیز کے جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ، نہ ہو واسطے اس کے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولی ولا شفیع، تمہارا کوئی دوست اور نہ شفاعت کرنے والا، یعنی کہ ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلہ دیوے سارے بدلے، لا یُخَذْ مِنْهَا اولئک، نہ لیا جائے گا اس سے، اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں کہ سونپے گئے ہلاکت میں، بما کسبوا، اس سبب جو کمایا انہوں نے، لہم شراب من حمیم، واسطے ان کے پینا ہے گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہے درد دینے والا، بما کانوا یکفرون، ساتھ اس چیز کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ 7ویں پارے کا کچھ تھوڑا سا حصہ رہتا تھا، تو وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ ہے جس نے کیا ہے واسطے تمہارے تاروں کو تاکہ راہ پاؤ تم ساتھ اس کے بیچ اندھیروں جنگل کے اور دریا کے، یعنی کہ اسی خدا نے تمہارے لیے تارے بنائے، کہ تارے اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس سے قسمت کا حال معلوم کرو، بلکہ اس لیے بنائے کہ جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رات کو ان سے راہ کا پتہ لگاؤ۔ قد فضلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق مفصل بیان کی ہم نے نشانیاں واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی خدا ہے، انشاکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ ومستقرم، یعنی کہ ایک ہی جان سے پیدا کیا، پس واسطے تمہارے جگہ ہے رہنے کی، ومستودعن، اور جگہ سونپنے کی، یعنی کہ ایک پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرانے کی جگہ ہے، ایک سونپے جانے کی، یعنی کہ ایک دنیا میں تم رہتے ہو اور دوسری پھر جو ہے ایک ٹھہرانے کی جگہ ہے، یعنی ماں کا رحم بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سونپے جانے کی یعنی باپ کی پشت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مفسرین کی ایک جماعت سے اس کے برعکس بھی منقول ہے، یعنی کہ باپ کی پشت اور ماں کا رحم، بعض نے اسے دنیا اور آخرت یا قبر بھی مراد لی ہے، مگر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ قد فضلنا الآیات لقوم یفقہون، اور تحقیق بیان کی ہم نے نشانیاں واسطے اس قوم کے سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر پس نکالی اس کے ساتھ ہم نے بوٹیاں ہر چیز کی، یعنی کہ زمین مردہ تھی تو جب آسمان سے پانی اتارا تو پھر زمین زندہ ہوئی، اور پھر زمین سے ہر قسم کے پھل پھول پودے اگے،
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ اور پھر ہم نے نکالا اس سے حاضراً سبزہ نخرج منہ حباً اور نکالتے ہم اس میں سے دانے متراکباً ایک پر ایک چڑھا ہوا، یعنی کہ جیسے وہ ہوتے ہیں ان میں گتھم گتھے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، جس طرح یہ چھلی کے دانے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا اور کھجوروں میں سے گھابے اس کے، کنوان دانیات خوشے ہیں جھکے ہوئے، وجنات اور باغ ہیں، من عناب والزیتون انگوروں کے اور زیتون کے، والرمان متشابہن وغیر متشابہ اور انار کے یکساں بھی ہیں اور غیر یکساں بھی ہیں، یعنی کہ انگور کے باغ، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے صورت میں ملتے ہیں اور مزے میں نہیں ملتے۔ انظروا دیکھو، الی ثمرہ طرف ان پھلوں کے، اذا اثمرا جب وہ پھل لاوے، وینعہ طرف پکنے اس کی کے، یعنی کہ جب پھل ان کا پکنا شروع ہو تو پھر ان کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے تو یہ نشانیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ پھل کس طرح سے پکتا ہے، کس طرح سے پہلے اس کے پھول بنتا ہے، پھر اسے وہ جو ہے وہ کس طرح سے پھل کی وہ مختلف حالتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان اس سے اور زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور پھر مختلف رنگ اور ذائقے، اور حالانکہ ساری زمین کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن سب کے ذائقے، کلر اور جو ہے نا شکل و شباہتیں سب چیز مختلف ہوتی ہے، تو اسے ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور مقرر کرتے ہیں واسطے اللہ کے، شرکاء الجن شریک جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ اور حالانکہ پیدا کیا ہے ان کو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِینَ اور باندھ لیے ہیں واسطے اس کے بنین و بناتن بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ ہی نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اور ان لوگوں نے نادانی سے اللہ کے لیے بیٹوں اور بیٹیوں کو تراش لیا، یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ یہ جنوں کو اللہ کے بنا دیا، کسی کو بیٹے بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ تو پاک ہے، متعالی ما یصفون اور بلند ہے ہر اس چیز کے کہ صفت بیان کرتے ہیں اس کی، کیونکہ اس صفت اس کی کیا ہے، بدیع السماوات والارض کے وہ زمین اور آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، یعنی اس نے تو زمین آسمان اس وقت پیدا کیے جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ تو نئے سرے سے پیدائش کرنے والا ہے ہر چیز کی۔ انا یکون لہ واسطے اس کے اولاد، ولد کیوں کر ہوگی واسطے اس کے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ اس کی تو صاحبہ ہی نہیں ہے، اس کی تو جوڑو ہی نہیں ہے، وخلق کل شیء اور پیدا کیا ہے ہر چیز کو اس نے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سمد ہے، تو ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، تو نہ ہی اس کی صاحبہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ تو پھر انہوں نے جنوں کو کیسے شریک ٹھہرا لیا اور ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ مشرکین عرب جو ہیں اسی طریقہ سے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتے تھے، تو اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان گھڑی ہوئی باتوں سے پاک ہے۔ بعض سلف نے فرمایا کہ یہ آیت ان بے دینوں مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو انسانوں، جانوروں، چوپایوں اور ہر قسم کے خیرات اور شیطان ابلیس کو، درندوں، سانپوں، ہر قسم کے شرور کا جو ہے وہ خالق، ہر قسم کے جو شرور ہیں ان کا خالق قرار دیتے تھے۔ تو ہے تو اللہ تعالیٰ خالق، لیکن وہ جو کیا کرتے تھے، وہ ان میں سے اللہ کا شریک بنا لیتے تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ پروردگار تمہارا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبدوہ،
پس عبادت کرو اس کی، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اوپر ہر چیز کے کارساز ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پہ کارساز ہے، اللہ ہی ہر چیز کا دروغہ ہے، اللہ ہی جو ہے وکیل ہے، نگہبان ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی کہ ہماری آنکھیں جو دنیا کی آنکھیں ہیں نا، اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی بھی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پا لیتا ہے سب نظروں کو، کیونکہ اللہ کی نظر ایسی ہے کہ اللہ ہر نظر کو پا لیتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، اور وہ باریک بان ہے، وہ لطیف ہے، کثیف نہیں، خبردار ہو جاؤ۔ یعنی آنکھ میں یہ قدرت نہیں کہ اس کو دیکھ لے، مگر وہ آپ کو دکھا دے اس واسطے کہ لطیف ہے۔ متعدد حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، چنانچہ یہ اہل سنت و حدیث کا متفقہ عقیدہ ہے۔ بعض سلف نے لکھا ہے کہ ادراک کے معنی کسی چیز کی حقیقت کو پا لینے کے ہیں، اور رؤیت کے معنی آنکھ سے دیکھنے کے ہیں۔ پس ادراک جو ہے وہ حصہ ہے، اور اس لیے یہ دنیا کی آنکھیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، تو لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں انسانوں کو دے گا کہ جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تو وَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، پس تحقیق آئی تمہارے پاس دلیلیں پروردگار تمہارے سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، پس جس نے دیکھ لیا واسطے جان اپنی کے۔ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْہَا، اور جو کوئی اندھا ہوا پس اوپر جان اس کے ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ، اور نہیں میں تم پر نگہبان۔ اور جو اندھا بن جائے تو اپنا ہی برا کرے گا، اور میں تو تم پر دروغہ نہیں ہوں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اندھے بن جاؤ تو پھر تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ پڑھ لیا کہیں اس لیے کہ وہ دیکھیں۔ وَلِيَقُولُوا، یا کہ کہیں درست تاکہ بیان کریں ہم ان کو۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور بیان کر دیں واسطے ان اس قوم کے جو نہیں جانتے۔ یعلمون، لِقَوْمٍ یعلمون، جو یعنی کہ اس قوم کے، اس لیے کہ وہ کہیں تو ان پڑھ تو نہیں بلکہ تو پڑھا ہوا ہے، اور اس لیے کہ وہ لوگ علم والے ہیں، ان کو صاف سمجھا دیں۔ یعنی کہ اس لیے یہ نشانیاں بیان کی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو لیکن ان کو جب یہ قرآن پاک لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی بنا لیتا ہے، تو ان کے لیے یہ نشانیاں بیان کی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ خود کہاں سے بنا کے لے کے آ گیا۔ اور پھر کہا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود ہی گھڑ لیتا ہے اپنے پاس سے، تو کوئی ایک ہی صورت بنا کے لاؤ، لیکن تم بنا نہیں سکو گے، اور اپنے اللہ کو چھوڑ کر گواہوں کو سب کو ملا لو، پھر بھی تم اس طرح کی کبھی بھی صورت نہیں بنا سکو گے۔ بلکہ کیا کرو، اتبع ما اوحی الیک، پیروی کرو اس چیز کی کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، من ربی کا، میرے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود، صرف وہی معبود ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لے شرک کرنے والوں سے۔ اور پھر بھی اگر نہیں کوئی مانتا تو پھر جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ سچے معبود کے ساتھ کسی دوسرے کو ملا لیتے ہیں اس کی ذات صفات میں، تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پھر تم ان سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو جاتے تھے اس بات پر، تو وہ چاہتے تھے کہ سب کو میں جو ہے نا وہ شرک سے باز کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں کیا ہم نے تجھ کو اوپر ان کے نگہبان، یعنی کہ تم آپ کو ان کے اوپر دروغہ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں تو اوپر ان کے دروغہ وکیل نہیں ہے۔ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ، اور مت برا کو ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو، فَيُسُبُّوا اللَّهَ، پس وہ برا کہیں گے تمہارے خدا کو، عدوًا،
زیادتی سے بغیر علم اور بغیر علم کے، یعنی کہ اگر ان کے خداؤں کو تم برا کہو گے تو پھر وہ بے علمی میں اللہ کو نادانی سے برا بھلا کہنے لگ پڑیں گے۔ کذالک زینا، اسی طرح سے زینت دی تھی ہم نے لکل امت، واسطے ہر فرقے کے، اعمالہم اس کے عمل کی، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر پروردگار طرف کی پھر جانا ہے، فینبئہم، پس پھر بتا دے گا ان کو، خبر دے دے گا، بما کانوا یعملون، ساتھ اس چیز کی کہ تھے وہ عمل کرتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسم کھائی تھی انہوں نے ساتھ اللہ کی سخت قسموں اپنی کے، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ جب آئے گی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، نہیں مان لائیں گے وہ ساتھ اس کے، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہو کہ نہیں کیا سوائے اس کے نہیں کہ نشانیاں نزدیک اللہ کے ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تم کو، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، کہ جب وہ آتی ہے تمہارے پاس، لا یؤمنون، نہیں مان لاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، ان کے اختیار میں ہے، اور اے مسلمانوں تم کیا جانو، شاید جب یہ نشانیاں آئیں تو یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حماقتوں اور کفر سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایمان کفر دونوں کی استعداد رکھی ہے، اور اس سے ان کا امتحان مقصود ہے کہ شکر گزار بنتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہو تو ان کو فرشتوں کی طرح بھی بنا سکتا تھا تاکہ فطری طور پر مومن اور تابع دار رہیں، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور پھیر دیں گے ہم ان دلوں ان کے کو اور نظروں ان کی کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جیسا کہ نہ ایمان لائے تھے، بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ساتھ پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو بھی سرکشی ان کی کے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق کی بات سن کر انصاف سے قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص کو پہلے ہی ضد سے یہ ٹھان رکھی ہو کہ نہیں مانے گا تو وہ معجزہ دیکھ کر بھی کچھ جو ہے وہ ہیلے بہانے بنا لیتا ہے، جس طرح سے فرعون نے کیے، معجزے دیکھے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے کے آیا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ 7واں پارہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قرآن کے پڑھنے اور سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔